تو نے دیکھے ہو رہی تھی بدکاری، کھلی آنکھوں سے دیکھے، تجھے شک شبہ نہیں ہے؟ خبردار اپنی زبان کو اس برائی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے حرکت مت دینا۔ مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور کائنات کے لوگوں، اور مسلمان حکمرانوں، اور مسلمان ملکوں کے، بستیوں کے، شہروں کے انتظامیہ کے ذمہ داروں، امن و سلامتی کے ذمہ داروں، ان الذین، یاد رکھو یہ آسمانوں والے رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس طرح کے مشن، اس طرح کی آوازیں مسلمانوں کے اندر پھیلانا پسند کرتے ہیں، ان کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی باتوں کو لے کر مزے لے کر ایک ایک چینل پر چلاتے ہیں، یاد رکھیں وہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں، پروردگار کہتے ہیں لہم عذاب علیم، آسمانوں والے رب نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، دردناک عذاب، دردناک عذاب، صرف آخرت میں نہیں، عذاب آخرت کا صرف دردناک نہیں ہوتا، آخرت کا بھی دردناک ہے، قسم ہے اللہ کی، دنیا میں بھی دردناک عذاب رب نے ان کا مقدر بنا دیا ہوتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں میں، مسلمان ملکوں میں، مسلمانوں کی اخباروں پر، مسلمانوں کے میگزینوں پر، مسلمانوں کے ٹی وی چینلوں پر اس گند کو، اس غلاظت کو، اس نجاست کو، اس بدبودار بے غیرتی اور بے شرمی، بے حیائی کے ان نعروں کو مسلمانوں کے علاقوں میں، بستیوں میں، مسلمانوں کے گھروں پر پھیلانے والوں، یاد رکھو اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا، بچ نہیں پاؤ گے رب کے عذاب سے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک میں مدینے والی ریاست قائم ہو، یہی چاہتے ہیں نا، ہمارا یہی خواہش ہے، یہی ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم مدینے والی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدینے والی ریاست میں تو اس طرح کی چیزوں کو اجازت نہیں ہوتی، ان کو شیلٹر نہیں دیا جاتا، چند افراد کی غلاظت، نجاست بھری سوچ کو پوری امت کے کانوں تک نہیں پہنچایا جاتا۔ قسم ہے اللہ کی، مدینے کی ریاست میں رب کا دین، آسمانوں والا، وہ اس گندی، نجس، پلید آواز کو وہ انسانوں کے کانوں تک پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ قرآن تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے سزا کا اعلان کرتا ہے، دنیا میں نہیں معلوم آپ کو؟ کون نہیں جانتا؟ ایک بندے نے، غور کرنا ذرا، میں ایک مختصر بات کر رہا ہوں، بات کو سمیٹتے ہوئے یہ مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ کسی جگہ پر دن کے وقت اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے کسی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، دیکھا ہے اس نے، ہو رہی ہے بدکاری، شک شبہ نہیں ہے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، خواب نہیں تھا اس کا، دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ تو نے دیکھا ہے ہو رہی تھی بدکاری، کھلی آنکھوں سے دیکھے، تجھے شک شبہ نہیں ہے؟ خبردار اپنی زبان کو اس برائی کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے حرکت مت دینا۔ آسمانوں والا رب بھی یہ حکم دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اس کو پی جا جو تیری آنکھوں نے دیکھے۔ خبردار کسی بندے کے کان تک تیری زبان سے اس برائی کا نام کسی کے کان تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ خبردار، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، اللہ کا دین مسلمان
معاشروں میں اس گندے عمل کا نام بھی کسی کے کان تک ذکر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نام بھی نہیں لینا. پی جائے اس کو خبر ہاں بولے گا نہیں، چپ رہے گا، بتائے گا دوست کو جا کر میں نے آج ایک بندے کو بدکاری کرتے ہوئے اوپر سے پکڑا. معاملہ تیرا آئے گا قاضی کے پاس، 4 گواہ تیرے پاس نہیں نہ ہوں گے تو تیری پیٹھ پر 80 کوڑے لگیں گے، 80 کوڑے لگیں گے تیری پیٹھ پر. آسمانوں والے رب نے قرآن میں قانون بنا دیا. کیوں پابندی لگائی ہے اسلام نے؟ برائی ہوئی ہے، میں مثال دی تھی، برائی ہوئی ہے، لیکن اسلام کہتا 80 کوڑے لاؤ. بولا کیوں ہے یہ؟ کس نے اس کو بولنے کا حق دیا تھا؟ کیوں اس برائی کے لفظ کو کیوں اس نے ذکر کیا دوسروں کے سامنے؟ اسلام نہیں چاہتا یہ ذکر ہو. کیوں کیا اس نے؟ 80 کوڑے لگاؤ اس کی پیٹھ پر، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے اور کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہ کرنا. یہ مردود الشہادہ ہے، اس قابل نہیں ہے کہ کسی معاملے میں کسی کیس میں اس بدبخت کی گواہی کو مانا جائے جو برائی کے گندے الفاظ کو معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.